کلمہ طیبہ کے مبارک 12 نام ہیں جو کلمہ طیبہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے اسماء گرامی 12 ہیں۔ نمبر 1، اس کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و الوہیت کی گواہی بھی ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی گواہی بھی، کیونکہ یہی بات عقلی دلائل آنکھوں کے مشاہدہ سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت، علم اور قدرت کے مشاہدہ کو بیان فرمانے کے بعد الوہیت و وحدانیت پر شہادت گواہی کو ذکر فرمایا ہے۔ یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو بنایا اور پھر گواہی کے متعلق بتایا۔ وہ کیا تھا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، ماؤں کے پیٹ کے اندر۔ فی الارحام، وہ اللہ ماؤں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی چاہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ یہ جو میری اور آپ کی شکلیں ہیں یہ ہماری مرضی سے نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہیں۔ کسی کی شکل کو دیکھ کے نفرت نہ کریں، کسی کی رنگ کو دیکھ کے نفرت نہ کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں اللہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ جو ماؤں کے پیٹ میں رحموں میں شکلیں بناتا ہے۔ پھر کہتا ہے لا الہ الا، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اب یہاں پر اس نے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا ہے، کلمہ شہادت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ جہاں اللہ مشاہدہ کرا رہا ہے، بتا رہا ہے، اپنے علم کے متعلق بتا رہا ہے، حکمت کے متعلق بتا رہا ہے، مشاہدہ کو بیان کر رہا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، میں نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا ماؤں کے پیٹوں میں اور صورتیں میں نے دی ہیں۔ اور یہ بتانے کے بعد فوراً اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا۔ کیف یشاء کہنے کے بعد لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو پہلا نام جو ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اور اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور ایک کلمہ نبی پاک نے شہادت کا پڑھا۔ وہ کیسے پڑھا وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور نے کیسے پڑھا؟ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ایک سفر میں تھے کہ قافلہ والوں کا راشن ختم ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے سواریاں ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ لوگوں کے بچے ہوئے راشن کو جمع کر کے دعا فرما دیں کہ جو لوگوں کے پاس تھوڑا تھوڑا راشن ہے آپ دعا فرما دیں گے، اس میں برکت ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اللہ کے ہاں مستجاب ہے، قبول ہے، اور آپ کی جس میں عطر کی معجزات ہیں کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگا دیں، چھو لیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کے معجزات میں سے۔ تو جس کے پاس گندم تھی وہ گندم لے آیا، جس کے پاس گٹھلیاں تھی وہ گٹھلیاں لے آیا کھجور کی۔ گٹھلیوں کا کیا کرتے تھے؟ آپ سوچتے ہوں گے وہ تو چبائی نہیں جاتی،
تو میں نے کتب حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام سفر میں یہ گھٹنیاں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے اور ساتھ سفر کرتے یہ منہ میں ڈال لیتے اور چوستے اور انہیں پانی محسوس ہوتا کہ پانی ان کے حلق سے اتر رہا ہے. یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو رکھ کے دعا فرمائی تو لوگوں نے اپنے اپنے توشہ دان بھر لیے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. تو میرے دوستو آپ کا کلمہ یہ ہو گیا کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اپنے متعلق. تو میں نے آج آپ کو پچھلے لیکچرز میں کلمہ طیبہ کی فضیلت اور اس کے اذکار کے متعلق بتایا تھا، اور آج میں نے وعدہ کیا تھا کلمہ طیبہ کے 12 نام بتانے ہیں، اور ان میں سے میں نے پہلا نام آپ کو بتایا، اس کو کلمہ طیبہ کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، اور امام مسلم و بخاری کا ریفرنس پیش کیا. اور دوسرے نمبر پہ اس کا نام ہے القول الثابت. کلمہ طیبہ کو القول الثابت بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 14 میں ہے. میں بہت مختصر تشریحات بیان کروں گا. اس آیت کریمہ میں بالقول الثابت سے کیا مراد ہے؟ امام بخاری و مسلم و دیگر محدثین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اور حضرت سیدنا برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور یہی اللہ پاک کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. کلمہ طیبہ کو القول الثابت کے وصف سے موصوف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر ثابت سے زیادہ ثابت ہے، ہر گواہی سے بڑی گواہی ہے، اور تمام ثابت کرنے والے امور کو ثابت کرتا ہے، بلکہ ہر ثابت کو ثابت کرنے والا، کیونکہ ہر چیز کلمہ طیبہ کے موافق ہو وہ ثابت ہے اور جو اس کے مخالف ہو وہ باطل ہے. یعنی جب بھی آپ اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے اور اس کے حوالے سے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آیات بینات آئیں گی، وہی اس کے حق میں وہ بطور گواہی پیش ہوں گی. اور کلمہ طیبہ کے مقابلے میں اگر کوئی کلمہ لے کے آتا ہے اور کسی معبود کی بات کرتا ہے، کسی جھوٹے خدا کی بات کرتا ہے، تو وہ سارے کا سارا جھوٹ اور باطل ہوگا. پس کلمہ طیبہ یقینی امور میں سے سب سے زیادہ قوی اور ثابت امر ہے، ثابت امور میں سے ہے، سب سے زیادہ ثابت ہے اور سب سے زیادہ وزنی ہے. زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے وزن کے برابر ہو. اور جس نے یقین اور ایمان اور صدق کے ساتھ ایک بار بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. تو اب اس کا تیسرا نام جسے ہم عام طور پہ بھی بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں الکلمۃ الطیبہ. کلمہ طیبہ جس کو ہم عموماً ورد میں بچوں کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ، اول کلمہ طیبہ، تو ہر مسلمان کی زبان پہ ہے. اور اس کے متعلق جو ہے یہ تیسرا نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرۃ طیبات اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ یاد رکھیے اللہ قرآن میں مثالیں بیان کرتا ہے، بہت چھوٹی سی چھوٹی بھی اور بڑی سی بڑی بھی. کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی؟ پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں. اور اس کا ذکر صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ ابراہیم کے اندر حدیث نمبر 6499 میں جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 100 پہ اس آیت کریمہ کی بڑی ڈیٹیل تشریح وہاں پر موجود ہے. اور یہاں کلمات طیبات سے مراد جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور شجرۃ طیبات سے مراد کھجور کا درخت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
سورہ نحل آیت نمبر 44 میں کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اتارا ہے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ صحابہ کو بتائی. امام ترمذی اور نسائی رحمۃ اللہ تعالی حضرت سیدنا انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک تھال پیش کیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. جب آپ کو عطیہ وہ تحفہ پیش کیا گیا تو اس وقت آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, کلمات طیبات کشجرۃ طیبات اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ تھال ہوا اور اللہ کی یہ آیت کہ جس میں پاکیزہ بات جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑیں قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے, تو وہ شجرۃ طیبات کھجور کا درخت ہے. اور اس کی مثال کلمہ طیبہ کے ساتھ رکھی گئی ہے کہ جب مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کا یہ شجر بڑھتا ہے حتیٰ کہ یہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے اور 7ویں آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ بڑھتا رہتا ہے اعمال کے لحاظ سے, حسن اعمال کے لحاظ سے مومن کے نیکیوں کو بڑھاتا رہتا ہے. تو شجرۃ طیبات جو ہے یہ خاص چیز ہے, اور اس کے مقابلے کے اندر جو ہے یہ شجرۃ طیبات کا ذکر کیا گیا ہے مومنین کے لیے. یہ مومنین کے لیے تحفہ ہے, شجرۃ طیبات مومن کے لیے ہے, اور جو دوسروں کے لیے ہے اس کے لیے بھی اللہ نے مثال دی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَاتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَاتٍ تُسْقَىٰ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی نازل ہوئی سورہ ابراہیم آیت نمبر 26 میں, اور گندی بات کی مثال جیسے ایک گندے پیڑ کی ہے کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا, اب اسے کوئی قیام نہیں. یعنی گندگی ہے, اور جو بندہ گندگی پھیلائے گا اور وہ اس کا درخت جو ہے کیا بنے گا, اسے شجرۃ خبیثات کہا گیا ہے, اندرائن کا درخت ہے, جس کو حدیث میں جب تلاش کیا کہ یہ کس شجر کی بات ہو رہی ہے, اندرائن کا درخت ہے. اور یہ ایک بڑا ہی کڑوا اور بڑا تھور کا درخت اور بڑا ہی بدذائقہ درخت ہے. اور جب منافق جو ہے غلط بات کرتا ہے, جھوٹا غلط بات کرتا ہے, تو وہ شجرات خبیثات پیدا کر رہا ہے, اور جب مومن ہے وہ جو ہے کیا کرتا ہے, وہ شجرات طیبات کی بات کرتا ہے, کلمہ طیبہ کو پڑھ کے امن کی بات کو, سلامتی کی بات کو, سکون کی بات کو, امر بالمعروف کی بات کو, ذکر کی بات کو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو, یہ چیز بیان کر کے وہ اپنی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. اور اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون, اور یہ لوگ بنائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچیں گی جو بنائیوں میں نیکیاں کرنے والے ہیں. اور بنائیوں میں نیکی, جلدی جلدی بنائیاں پھیلائیے, نیکیاں کیجئے, اچھے درخت پیدا کیجئے, کلمہ طیبہ کو پھیلائیے اور اس ذکر کو عام کیجئے, امر بالمعروف کو عام کیجئے, نہی عن المنکر کا کام کیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنن ترمذی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. میرے آقا فرماتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اے اللہ پاک میں تجھ سے نیک اعمال بجا لانے اور برے کاموں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا آپ بھی کیا کریں کہ آقا نبی کریم نے امت کو یہ دعا سکھائی ہے اور یہ الفاظ مل گیا, اللہم انی اسألک فعل الطیبات, اے اللہ پاک میں تجھ سے پاکیزہ اعمال کا سوال کرتا ہوں اور مجھ سے نیک کام لے, پاکیزہ کام مجھ سے لے. اور یہ نیک کام کرنے والے جو ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وہ وعدہ کیا ہے, وہ جنت عدن کا وعدہ ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ, یہ نیک کام کرنے والے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا پاکیزہ مکانوں کا, بسنے کے باغوں میں, اور جنت میں ان کے لیے مکان بنا دیے ہیں. اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی, اس پہ قائم رہے, ڈٹ رہے اور حق کے اوپر جو ہے یہ بات کرتے رہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر فی جنت عدن, اور انہیں جنت عدن میں وہ مکان دے دیا گیا ہے جس میں ہمیشہ ہم فیہا خالدون, یہ رہیں گے. میرے دوستو, آج میں نے آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کے 12 ناموں میں سے 3 نام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں.